اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب مناقب سعید بن زید ابو عبیدہ عامر بن الجراح و عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 493 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب ابی الاعور و اسمه سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ. یہ باب ہے ابو الاعور جن کا نام سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ ہے، ان کے فضائل اور مناقب کے بیان میں. وبہ قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حشیم قال حدثنا حسین عن ہلال بن یصاف عن عبد اللہ بن ظالم المازنی عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل انہ قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے حشیم سے، انہوں نے حسین سے، انہوں نے ہلال بن یصاف سے، انہوں نے عبداللہ بن ظالم المازنی سے، انہوں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا اشہد علی التسعۃ انہم فی الجنۃ ولو شہدت علی العاشر لم آثم. قیل وکیف ذاک. سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں 9 آدمیوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے، اور اگر 10ویں کے بارے میں گواہی دوں تو گناہگار نہ ہوں گا. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحراء فقال اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي او صدیق او شہید. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرا پہاڑ پر تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا اے حرا تھم جا، کیونکہ تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید ہے. پوچھا گیا ومن ہم، کہ وہ 10 لوگ کون ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحة والزبیر وسعد وعبد الرحمن بن عوف. قیل فمن العاشر؟ قال انا. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن ابن عوف. تو پوچھا گیا یہ 9 ہو گئے، 10واں کون ہے؟ تو فرمایا میں. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی من غیر وجہ عن سعید بن زید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ایک اور طریق سے بھی مروی ہے. وحدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن الحر بن الصباح عن عبد الرحمن بن الاحنس عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه. هذا حدیث حسن. اسی سند کے ساتھ یہ روایت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اسی کے ہم معنی نقل ہے، اور یہ حدیث حسن ہے. جی عزیز طلباء کرام، سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا سعید ہے، ولدیت اور نسب زید ابن عمرو ابن نفیل. یہ خاندانی اعتبار سے عدوی قریشی ہیں. ان کی کنیت جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ابو الاعور ہے. سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشہور صحابی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو اور اپنی بہن کو مارنے کے لیے آ رہے تھے، اور وہاں پر ان کے گھر میں ہی اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے. یہاں پر یہ جو روایت عزیز طلباء کرام ذکر ہوئی ہے، اس کے نقل کرنے والے عبداللہ ابن ظالم المازنی
اس راوی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے لین الحدیث کہا ہے۔ ایک تو یہاں پر اس روایت میں اس نے دوسری روایت کو بھی شامل کیا، غار حرا والی روایت کو۔ ہم نے ما قبل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مستقل اس کے اوپر ذکر کی ہے، وہاں پر اس کو پڑھی۔ دوسرا جو اس روایت میں تسامح اس نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام مبشر ہے، بشارت دینے والے ہیں، مبشر نہیں، بشارت دیے ہوئے نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام ان 10 صحابہ کرام کو بشارت دے رہے ہیں۔ تو اس راوی نے یہاں پر جس صحابی کو چھوڑا ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ مناقب ابی عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن صلة بن زفر عن حذیفة بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے صلہ ابن زفر سے، انہوں نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا جاء العاقب والسید الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابعث معنا امینک قال فإنی سأبعث معکم امینا حق امین فاشرف لها الناس فبعث ابا عبیدہ۔ عاقب اور سید یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے پاس ہمارے ساتھ اپنے دیانتدار آدمی امین کو بھیجیے جو سب سے زیادہ امانتدار اور امین ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ابھی دیانتدار آدمی بھیجوں گا جو کہ حقیقت میں بہت ہی امین ہے، امانتدار ہے۔ پس لوگ اس کے لیے اونچے ہوئے، اپنے آپ کو اونچا کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ شرف بخشے۔ تو آپ علیہ السلام نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ان کے ساتھ۔ قال، راوی کہتے ہیں وکانا ابو اسحاق اذا حدث بهذا الحدیث عن صلة قال سمعته منذ 60 سنة هذا حدیث حسن صحیح۔ ابو اسحاق جب اس حدیث کو نقل کرتے صلہ سے تو فرماتے میں نے اس حدیث کو 60 سال پہلے سنا تھا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی عن ابن عمر وانس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لكل امة امین وامین هذه الامة ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر اور انس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ ہے۔ وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سلم بن قتيبة وابو داود عن شعبة عن ابی اسحاق قال قال حذیفة قلب صلة بن زفر من ذهب۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس شاگرد صلہ ابن زفر کے بارے میں فرمایا کہ ان کا دل سونے کا ہے، یعنی انتہائی صاف اور شفاف اور منور ہے، عمدہ راوی ہے یہ۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، نام عامر ہے، کنیت ابو عبیدہ، اور ان کا لقب امین الامہ و امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح روایت میں ذکر ہوا۔ نسب ان کا عبداللہ ابن الجراح ابن ہلال ہے، یہ قبیلہ فہر قریش سے ہے۔ طاعون امواس میں شہادت ان کی ہوئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور انہی کے ہاتھ پر اللہ جل شانہ نے شام فتح کیا تھا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا احمد الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت
لعائشة أي أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان أحب إليه۔ ہمیں روایت کی احمد الدورقی نے، انہوں نے اسماعیل ابن ابراہیم سے، انہوں نے جریری سے، انہوں نے عبداللہ ابن شقیق سے، انہوں نے فرمایا میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ صحابہ کرام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ قالت ابو بکر، انہوں نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلت ثم من؟ قالت ثم عمر، پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ قلت ثم من؟ قالت ثم ابو عبیدہ بن الجراح۔ قلت ثم من؟ فسکتت۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے پوچھا کون، تو فرمایا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ۔ پھر میں نے پوچھا کون، تو پھر وہ خاموش ہو گئی۔ وبہ قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز ابن محمد عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد العزیز ابن محمد سے، انہوں نے سہیل ابن ابو صالح سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الرجل ابو بکر نعم الرجل عمر نعم الرجل ابو عبیدہ بن الجراح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بہت اچھے آدمی ہے، عمر بہت اچھے آدمی ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح بہت اچھے آدمی ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ انما نعرفہ من حدیث سہیل، ہم اسے جانتے ہیں صرف سہیل اس راوی کے اس طریق سے، اس حدیث سے۔ تو یہ بھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اوپر دال ہے، اور اسی طرح شیخین حضرات کی فضیلت تو مسلم ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ مناقب ابی الفضل عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باب ہے ابو الفضل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث قال عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ان العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا وانا عنده۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے ابو عوانہ سے، انہوں نے یزید ابن ابو زیاد سے، انہوں نے عبداللہ ابن الحارث سے، عبداللہ نے کہا مجھے روایت کی عبد المطلب ابن ربیعہ ابن الحارث ابن عبد المطلب نے کہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالت غضب میں داخل ہوئے، یعنی عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ غصہ تھے اور میں آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ فقال ما اغضبک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو کس چیز نے غضبناک کیا؟ قال یا رسول اللہ ما لنا ولقریش اذا تلاقوا بینہم تلاقوا بوجوہ مبشرۃ واذا لقونا بغیر ذلک۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے اور قریش کے لیے کیا ہے، یعنی قریش کے لوگ مجھ سے جلتے کیوں ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، ہنستے ہوئے ملتے ہیں، اور جب وہ ہم سے ملتے ہیں تو اور طرح سے ملتے ہیں، یعنی پھر وہ بشاشت، چہرے پر وہ تازگی، وہ مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ قال فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمر وجہہ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ورسولہ۔ ثم قال یا ایہا الناس من آذى عمی فقد آذانی فانما عم الرجل سنو ابیہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی بھی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تم سے محبت نہ کرے،
پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس نے میرے چچا کو ستایا تو اس نے مجھے ستایا، کیونکہ باپ اور چچا ایک جڑ سے نکلنے والے دو درخت ہے، یعنی چچا بمنزلہ باپ کے ہے، تو لہٰذا چچا کو ستانا یہ باپ کو ستانا ہے، اور باپ کو ستانا گویا کہ بیٹے کو تکلیف دینا ہے، تو مجھے تکلیف دینا ہے۔ یہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، نام عباس، نسب عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، ہاشمی قریشی خاندان ہے، سب سے عظیم الشان۔ ان کی کنیت جیسے یہاں پر لکھی ہوئی ہے ابو الفضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے اور خلفائے عباسیہ کے جد امجد۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ قدیم الاسلام ہے، ابتدا میں ہی اسلام لے آئے تھے، مگر فتح مکہ تک اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ پھر ہجرت کی، اللہ جل شانہ نے ان کو اولاد بھی خوب دی تھی، 10 لڑکے تھے صرف ان کے بیٹے، جبکہ بیٹیاں اس کے علاوہ تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خاص کر بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کا بے حد اکرام کیا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کی وجہ سے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس مني وأنا منه۔ ہمیں روایت کی قاسم ابن دینار الکوفی نے، انہوں نے کہا، ہمیں روایت کی عبید اللہ نے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے عبد الاعلیٰ سے، انہوں نے سعید ابن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عباس مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ قال ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث اسرائیل، ہم اسے نہیں جانتے مگر اسرائیل کے روایت اور طریق سے۔ العباس منی و انا منہ کا مطلب یہی ہے عزیز طلباء کرام، جیسے ما قبل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم دونوں ہی ایک مزاج کے ہیں، ہم مزاج ہیں، ہم مشرب ہیں، اور ایسا ہی ارشاد آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فرمایا تھا، تو بھی ہم نے وہاں پر اس کا یہی معنی اور ترجمہ کیا تھا۔ جی بڑھتے ہیں آگے۔ باب وبه قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا شبابت قال حدثنا ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی احمد بن ابراہیم الدورقی نے، انہوں نے شبابہ سے، انہوں نے ورقاء سے، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان عم الرجل سنو ابیہ او من سنو ابیہ، کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے چچا ہے، اور آدمی کا چچا اور اس کے باپ کا سنو ہوتا ہے، یعنی باپ اور چچا ایک ہی جڑ سے نکلنے والے دو درخت ہوتے ہیں۔ قبل میں ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ راوی کا شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے سنو ابی فرمایا یا او من سنو ابی فرمایا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ من حدیث ابی الزناد الا من ھذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر ابو الزناد کے حدیث سے، صرف اسی طریق سے۔ جی آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب وبه قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثني ابي قال سمعت الاعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن ابي البختری عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کیا
احمد بن ابراہیم الدورقی نے انہوں نے وہب بن جریر سے انہوں نے اپنے والد جریر سے انہوں نے کہا میں نے اعمش سے سنا کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے عمرو بن مرہ سے، انہوں نے روایت کی ابو البختری سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمر فی العباس ان عم الرجل سنو ابیہ وکان عمر کلمہ فی صدقته هذا حدیث حسن، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کا سنو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زکوٰۃ کے معاملے میں گفتگو کی تھی۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وبہ قال حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن قريب عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس، ہمیں روایت کی ابراہیم ابن سعید الجوہری نے، انہوں نے عبد الوهاب ابن عطاء سے، انہوں نے ثور ابن یزید سے، انہوں نے مکحول سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اذا کان غداة الاثنین فأتنی انت وولدک حتی ادعو لهم بدعوة ينفعك اللہ بها وولدک، جب پیر کی صبح ہو تو آپ اور آپ کی اولاد میرے پاس آئے، یعنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ میرے پاس لے آئے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی دعا کروں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو نفع پہنچائے۔ فغدا وغدونا معه فألبسنا كساء ثم قال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم ان کے ساتھ صبح کے وقت تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چادر اڑایا اور یہ دعا فرمائی اے اللہ عباس کی اور ان کی اولاد کی ظاہری اور باطنی مغفرت فرما، ایسی مغفرت جو کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ اے اللہ عباس کی اور ان کی اولاد کی حفاظت فرما۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، ان دو روایات سے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی فوقیت ثابت ہوئی، اگرچہ یہ روایت یہ نہایت ہی ضعیف ہے۔ عبد الوہاب، یہ جو راوی اس میں آئے ہیں عبد الوہاب ابن عطا، یہ مدلس ہے، اس نے تدلیس کی ہے اس روایت میں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابواب کے ساتھ، مزید روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔